السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر کیا تھا اور آپ کا نکاح کس نے پڑھایا۔ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدہ زبان پر لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام منظور فرمایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چپ ہو، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو زرع دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زرع فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 480 درہم پر خرید فرمائی اور پھر وہ بھی انہیں ہی بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرع کی قیمت فروخت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہ و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المحمود میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کراؤں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مثقال مہر کے عوض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے نکاح میں دیا
کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بصر و چشم۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی خدا تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوارے تقسیم فرمائے۔ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے ایک بھیڑ ہدیہ کی اور کچھ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر سے جو رقم بچ رہی تھی اس سے کچھ اشیاء خرید فرمائیں۔ دسترخوان پر کھجور، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ان ایام کا بہترین ولیمہ تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔